میرے سیدی پیر و مرشد اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہزار جام تصدق ہزار میں خان، ہزار جام تصدق ہزار میں خان، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں دل سے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے حضرت جی صرف پڑھ دو، ایک ہوتا ہے دل سے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے پھر نبی علیہ السلام کی روحانیت اس جانی متوجہ ہو جاتی ہے، اور قربان جائیں پھر جس مجمع پہ ان کی توجہ ہوتی ہے پھر اس کا کیا کہنا ہے، کیونکہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی موقع بنے یاد کیا کریں، اور پھر یاد کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے پڑھا ہے نا، اس سے ثواب ہوتا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہ معاف ہیں، 10 درجات بلند ہیں، لیکن حضرت جب آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، پھر جان چھٹ جائے گی حضرت جی، ساری ٹینشن، پھر ان کا جو ذکر ہے نا وہ ایسا مزہ دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا انداز تھا یاد کرنے کا، انہوں نے اتنا یاد کیا کہ صرف محبوب ہی یاد رہ گئے، باقی یاد رہا بھی کچھ نہیں ملتا۔ سیونی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ وہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے رابعہ جیسے بھی لوگ کو روز روز تو نہیں نہاتے، اب وہ کمرے والی سرکار کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں، اس کو کیا پتا۔ اللہ ہمارے اگر اپنے بھی پتہ لینے نکلے تو پتہ ان کو بھی نہیں لگا کوئی۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر۔ اب بھئی نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے نا کہ زمین پہ بیٹھ کے تو جنت کے مال بیچا کرتے تھے، تصرفات ہیں یہ اہل اللہ کے تصرفات، اور قرآن کریم گواہ ہے ان پاک لوگوں کے تصرف پہ۔ میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر ہے۔ یہ ان کی کس کو سمجھ آئی؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس، الہی کیا چھپا ہوتا ہے یار دل کے سینے۔ لیکن حضرت جی ذرا بچ کے بھی رہنا، جہاں اصل ہے پھر وہاں نقل بھی ضرور ہوتی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سامنے تقریباً نقلیں ہی ہیں حضرت جی، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہتھ پھڑی مت نکلو کوئی۔ حضرت چیک کرنے کا جو آلہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، حضور نبی علیہ السلام کی شریعت، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، یہ اصل ہے۔ اس میں اصل میں ہم خطیبوں کا بھی بڑا قصور ہے، ہم نے بھی احباب کو نہیں بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بس نہیں ہے، آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بھی ہے، ولی ایمان والا بھی ہوگا، کوئی عیسائی ولی نہیں۔ آج کل وہ حضرت ان کا چینل چل رہا ہے آئزک شاید سائیوں کا چینل، وہ 12 پتھر گراؤنڈ پہ وہ سائی آیا ان کا، وہ جو بھی تھا اور دکھ کی بات ہے اتنے سائی نہیں تھے جتنے مسلمان دم کروانے گئے ہوئے تھے۔ عجیب تماش بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی ہے تو اس میں مر جاؤ، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اپنا ایمان نہ بیچنا کبھی۔ کوئی عیسائی، کوئی بد مذہب، کوئی ہندو نہیں، بھائی ہم مر جائیں گے اسی غم میں، لیکن ہمیں تیرا دم شم نہیں چاہیے کوئی۔ دکھ کی بات ہے، اتنے مسلمان نہیں تھے، اتنے عیسائی نہیں تھے جتنے وہاں مسلمان پہنچے ہوئے تھے۔ الذین آمنوا، جو ولی ہے وہ مسلمان ہوگا، وہ اہل سنت میں سے ہوگا۔ تو دوسرا وکانوا یتقون، وہ ہوگا بھی متقی ہے، وہ ہوگا بھی متقی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بڑا دھیان۔ اور حضرت جی جن باتوں کو آپ نے اور میں نے یہ ایک بنا دیا نا کہ یہ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں حضرت جی کوئی۔ میں نے قبلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے پڑھا،
کو 2 بندے نا اپنے گھر سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے چلے، اور گھر میں آپس میں پروگرام کیا بنا کے گئے، حضرت دے کول چلے ہیں، جاندے ہیں جے سانو سیب دین نا تے حضرت اللہ دے ولی میرے دل کا، ہمارے دل کا خیال جان لے تو وہ اللہ کے، اگر نہ سیب دیں تو اللہ کے ولی کوئی۔ دونوں چل پڑے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو آپ نے خادم سے فرمایا بھائی سنگیا سیب تے لے کے آئے گا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، لے بھی ادھے ولی ہو گئے، سیب منگا لیا، پورے ادو ہون گے جدو دیں گے۔ آپ نے پھر ایک بڑی کمال کی بات سنی، آپ نے فرمایا ہمارے بچپن میں نا بغداد میں ایک مداری گھر تھا، وہ مداری کس انداز سے دکھاتا تھا کہ وہ جب مجمع اکٹھا کر لیتا نا تو اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا، اور پھر اپنی انگوٹھی اتار کے نا وہ جتنے احباب مجمع میں موجود ہوتے تھے نا کسی ایک کی جیب میں ڈال دیتا تھا، گدھے کی بھی آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی تھی، اور پھر وہ گدھے کو آ کے کہتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہے انگوٹھی لے کے آ۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس کسی کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی نا وہ گدھا اس شخص کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب یہ بات سنا کے ارشاد فرمانے لگے بھائی مجھے سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں ہے، سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں، جے سیب کٹ کے دواں تے ولیاں دے نزدیک میں ہو جائے۔ یہ ہم نے کس کو حضرت جی کمال، یہ کوئی کمال نہیں ہے حضرت، دلوں کے خیال جاننے، یہ تو شعبدہ باز بھی کر لیتے ہیں حضرت۔ کمال حضور نبی علیہ السلام کی شریعت ہے، اس لیے یہ بچ کے رو۔ بڑی عجیب دکان لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو دکھ کی بات یہ تھی کہ یہ صرف مال کے ڈاکو تھے، اب خدا معاف فرمائے یہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں۔ اب اللہ اپنی حفاظت میں رکھے عوام اہل سنت کو، اب یہ عزتوں کے بھی، اب یہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں، اس لیے بچ کے رو حضرت، بچ کے رو، بڑا ہی بچ کے رو۔ بہت جو ہے نا وہ بڑی احتیاط کرو، بڑا عجیب معاملہ لگا ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی یہ بڑے با کمال تھے، اور کمال حضرت ان کا یہ تھا کہ ان کی ایک ایک ادا حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھی، یہی کمال ہے حضرت۔ باقی ہمارے بزرگوں نے کہا اگر کو پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے تو کام تو مچھلی بھی کر لیتی ہے حضرت، اگر کو ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ کام تو مچھر بھی کر لیتا ہے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ تیری ہر ادا حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اس لیے بڑا بچ کے رو۔ ایک سے بڑھ کے ایک دکاندار ہے۔ میں ایک دن میں چلا گیا بس کسی کے پاس، اب وہ مجھے اثر ڈال رہا ہے اپنی طرف سے، اثر کس طرح ڈال رہا ہے، وہ بیٹھا تو اس کو فون آ گیا، تو جس پہ فون سے پتہ ہے وہ نال دے کمرے 'چ بیٹھا ہوا، السلام علیکم، وعلیکم، کی ہویا، سر پیڑے، جالیاں دے سامنے کھلوتا، مدینہ طیب جالیاں دے سامنے کھلوتا، میں تینوں نہیں پھوک مار لگا، اللہ دی قسم ہے میرا دل کیتا میں اٹھ کے کٹ کے سٹاں، تو کیا تماش بھی نہیں کر یار، جو جالیاں سامنے کھلوتا ہے تینوں کیا ماما تو مینوں فون کانوں کرن ڈے ہیں، ویکھتے سی تو کھلوتا کتے میں ہے، عجیب ہے، عجیب تماش بھی نہیں لگی، عجیب ہے، دل کرے مینوں کی آکھاں، میرے تے اپنے نو سر پانڈے ہیں، انہوں کہا تو وے تو کتے کھلوتا ہے کہ چوڑے نو فون کر چھڑے بادشاہاں دے دربار چ کھلوتا ہے، اتھے عرضی پا مینوں فون کانوں کرن ڈے ہیں، عجیب تماش بھی نہیں، عجیب رنگ لگے نہیں، معیار ایک ہی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت، حضور نبی علیہ السلام کی محبت، حضور نبی علیہ السلام کی غلام، ایک ہی معیار۔ ہم بڑا بڑا کچھ دیکھتے ہیں، ہم تو مسافر لوگ ہیں، یہاں سے اٹھ کے بھی میں نے 3 جگہ اور جانا ہے، کل صبح میں نے سرگودے جانا ہے، رات کو میں نے تلنگا کے جانا ہے، ہم تو ہر روز نویں نویں رنگ دیکھتے ہیں، لیکن نظر جی وہ کتے ہی لبدا ہے جدے وچ یار دی خوشبو آئے، کتے ہی دستا ہے، یعنی تے وہی حضرت حالات نے اتنے لکھیا ہے یہاں سے شہد ملتا ہے لیکن اندر لینڈیاں کٹھی کی کتے لبے کتے اندر یار دے نام دا دیوا بلتا، کتے اللہ کاواں رنگ لے تے بن بن بہندے مور ویک کتے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلی کو جوڑے۔ میں حضرت ہو گیا فصابر علی صاحب یہ تھے جن کے اندر ذریعہ دیوے جل رہے تھے۔ ہم نے سیالکوٹ میں ایک پروگرام میں نے اپنی مسجد میں کروایا، حضرت کا بیان تھا، حضرت تھے ساتھ، قبلہ شہزاد مجددی صاحب تھے، اور ساتھ ایک اور بزرگ تھے ضیاء الاسلام شاہ صاحب تھے، سب سے پہلے حافظ صاحب علی صابر صاحب تشریف لائے،
تو ظاہر ہے طریقہ ہے کہ بھئی مہمان کا استقبال کرنا. ہم نے بھی کیا تھا, ہم نے نا حضرت کو ہاتھ ڈالا تو آگے سے نا رو کے مجھے کیا کہتے ہیں, فرمان لگے حضرت جی اور تے جتیاں نو پائی دینے میں آ رہی ہوں منو کانو اور پانڈے دے ہیں. آئے 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 حضرت جی کتھوں لے آئیے لوگ, کتھوں لے آئیے حضرت لوگ. فرمان لگے حضرت جی اور تے جتیاں نو پائی دینے صابر علی صابر تیار گیا دے ارے نو اور کانو پاندی ہوئے کتھوں لے بھی کتھوں لبھی حضرت جی لوگ رکھے. اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو اور خوب اللہ کی مخلوق سے